سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کدھر پڑھنے والی بچی ہی کہہ سکتے ہیں، اور کدھر ادھر یعنی کہاں MBBS پھر اپنے پریکٹس، تو کیا پلان تھا یا اس فیلڈ پہ کس طریقے سے آئی آپ؟ تھوڑا پہلے اسٹڈی کے بارے میں بتائیے پھر اس فیلڈ کے بارے میں بتائیے. پڑھائی میں آپ نے بولا پڑھنے والی، ویسے دیکھنے میں کبھی بھی اسکول کالج میں ایسی لگتی نہیں تھی کہ وہ ایک ہوتا نا بک ورم، لیکن آئی واز اے پوزیشن ہولڈر تھرو آؤٹ، آئی واز اے اسکالرشپ ہولڈر، آئی واز دا گولڈ میڈلسٹ کائنڈ آف بچہ. اینڈ پھر یہ کہ اسی طرح کرتے کرتے ہم گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پھر کرتے. میری فیملی ایکچولی ڈاکٹرس کی ہے، میرے فادر، میرے نانا، میری امی کے نانا، میرے برادر ان لا، ایوری بڈی از اے ڈاکٹر. سو وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے فیملی میں، تو اسی طرح ہم بھی ڈاکٹر بنے اینڈ چل رہا تھا اپنا کام بھی. میری مدر وین شی واز ان اسکول شی یوز ٹو رائٹ، بٹ ونس شی گاٹ میریڈ شی ہیڈ کڈس، تو انہوں نے پھر آپ کو پتہ ہے بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. پھر جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی، میں ڈاکٹرز کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، میں بھی اپنے کام میں غائب ہو گئی، تو وہ ایک دم سے بالکل اکیلی ہو گئی. میرا بھائی چھوٹا ہے لیکن وہ بالکل اکیلی ہو گئی. پھر ہم نے ان کو انکریج کیا دیٹ یو اسٹارٹ رائٹنگ اگین، بیکاز یہ آپ سوچ کے نہیں لکھتے ہو، آپ کو آمد ہوتی ہے. اس وقت انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا. پھر جب لکھنا شروع کیا تو ان کا پھر جیسے مارننگ شوز میں، ٹی وی وغیرہ میں، ریڈیو پاکستان میں آنا جانا شروع ہوا. میں پھر ان کو صرف ایک اکمپنی کرتی تھی ایز یو نو ڈرائیور کہہ لو یا بیہائنڈ دا کیمرہ بیٹھنے والا ایک سپورٹ، ایک بچہ ساتھ ہوتا ہے. تو ایک آدھی جگہ پر لوگوں نے دیکھا لائک وہ پڑھی لکھی بھی ہے، شکل بھی اچھی ہے، اردو بھی بڑی اچھی ہے، اس کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں. شروع میں ایک آدھی دفعہ ہو گیا، اس کے بعد پھر میری ماما سے لڑائی ہوتی تھی بیکاز آئی ایم اے ویری انٹروورٹ، ویری شائی کائنڈ آف پرسن. آئی ڈونٹ ایکچولی یو نو mingle with people, not even in front of camera. میں بولتی ہوں لوگ نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی. تو اسی طرح ریڈیو پاکستان، my mother was not in Pakistan once, تو she was in England. تو ریڈیو پاکستان پہ تب ہمارے SD ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک دن مجھے کال کیا، کہا بیٹا اب تو اپنی امی کے پیچھے نہیں چھپ سکتی، وہ تو گئی ہیں، تجھے پکڑ لیا ہم نے. I was a medical student then. انہوں نے مجھے بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا پروفیسرز کا، ڈاکٹرز کا انٹرویو کرنا ہے. گرمیوں میں رمضان آ رہا ہے، تو جو ڈائبیٹکس ہیں، جو رینل کڈنی کے فلاں ڈیزیزز کے ہیں، عام لوگوں کے لیے انٹرویوز کرنے ہیں، اور ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ یا ڈاکٹر کر سکتا ہے، تو اگر آپ یہ کر دیں ہمیں تو. پھر آئی سیڈ کہ اچھا چلو تھوڑی سی میری فیلڈ سے لنکڈ ہے، آئی کین ڈو دیٹ. انہوں نے شروع میں انٹروڈکشن لکھ کے دیا کرتے تھے، وہ میں نے چند ایپیسوڈس کی. وہاں سے تھا کہ بولنے کا ریڈیو پہ وہ اس طرح آپ فلوئنٹ ہوتے ہیں. لیکن ہاں آئی واز اے اسٹوڈنٹ، میڈیکل اسٹوڈنٹ. آئی تھنک آئی واز ان فورتھ ایئر، لائک جو فورتھ پروف ہوتا ہے آپ کا. اور آپ نے کیا کہاں سے؟ سروسز ہاسپٹل سمز، آپ کو پتہ پنجاب کارڈیولوجی. سو میں سمز کی گریجویٹ ہوں، اور سروسز ہاسپٹل میں ہی پھر ہاؤس جاب وہیں سے کر کے میں پاس آؤٹ ہوں. اینی وے وہاں سے میں نے بس وہ کیا. اور مجھے آج بھی میرے پاس جو ریڈیو پاکستان سے پہلا چیک آیا تھا، آپ کو پتہ اتنا تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ نے کیش کیا کرانا، وہ ایک میموری ہوتی ہے، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد there was a gap, I became a doctor, I did my house job, started my practice. مجھے اس کے بعد بیکاز لوگوں نے چینلز پہ دیکھا ہوا تھا کہ ایز ماما کی بیٹی مجھے دیکھ رکھا تھا، تو دادا کی پوتی تھی. یو نو میڈیا والے، بڑے شوبز والے میڈیا والے، انہوں نے ایک چہرہ دیکھا ہوتا ہے تو انہیں یاد ہوتا ہے. سو آئی گاٹ این آفر فار اے ڈراما ڈائریکٹلی. پہلا ہی ڈراما ملا مجھے جیو کے اوپر. اٹ واز ایک لیڈ رول تھا اور بہت بڑی فلم، ساری کاسٹ فلمی تھی. دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا بک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ آئیں، آ کے ہمارا ماحول دیکھ لیں کہ ڈراماز ہوتے کیسے ہیں ریکارڈ، اور جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے امیج بنا ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے عام گھر سے آئے ہوئے لوگ. تو میں گئی، میں اپنے نے کہا ایکچولی میرے فادر نے انکار کر دیا. ہی سیڈ کہ نہیں بیٹے ڈرامہ نہیں کرنا. انہوں نے تب بولا، انہوں نے کہا ہوسٹنگ کرنی ہے تو کر لو، ڈرامہ نہیں کرنا. آئی تھاٹ کہ مے بی اگر اعتراض ہو تو اس بات سے ہو کہ کیمرے کے آگے نہیں جانا، بیہائنڈ دا کیمرا کام کر لو. ہاں تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں جا کے دیکھوں تو صحیح. بٹ جب میں اپنے بھائی کے ساتھ گئی ایک جگہ، یہ جو آپ کے شاہ نور اسٹوڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ریکارڈنگ دیکھنے گئی. بٹ دین آئی ریئلائز کہ نہیں، یہ واقعی میرے بس کی بات نہیں ہے. یو نو بیکاز اٹس ویری ایکٹنگ از ویری انٹینس. ہاتھ پکڑے ہیں اور لائک آج کل کافی ایسے سینز ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ نہیں میں یہ کر نہیں پاؤں گی، اور اب بھی بگنر ہوں تو میں کچھ کہہ بھی نہیں پاؤں گی کہ میرے لیے کچھ ماڈیفائی کر دیں. تو پھر آئی سیڈ نو. اس کے بعد آئی ریمبر میری ہاسپٹل کال تھی. اٹ واز اے نائٹ کال. اٹ واز این 18 hours کنزیکٹیو کال تھی. سروسز میں
نہیں سروسز میں نہیں, اس وقت تک میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ چکی تھی. تو میں اس سے ہوا کیا کہ میں 18 گھنٹے کی کال کر کے آئی تھی. سپوز 3 بجے گھر آئی ہوں تو میں بھی 4 بجے آ کے سوئی ہوں, تو 5 بجے مجھے ان نون کال آئی اینڈ دے سیڈ کہ سما ٹی وی کے آڈیشنز ہو رہے ہیں, آخری ٹائم 6 بجے تک ہے, آپ پہنچ سکتی ہیں ہوسٹنگ کے لیے ایک شو کی. میں اتنی, آپ اس وقت اتنے ڈیسپریٹ, ٹائرڈ اور ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, بٹ پتہ نہیں کہاں سے آیا میرے دماغ میں, یس آئی کین ٹرائی دیٹ. میں نے اپنی مم کو ریکویسٹ کی, آئی ٹک ہر ود می. میں 5:30 بجے پہنچی, 6 بجے سب چیزیں بند ہو رہی تھی. وہاں پہ انہوں نے میرا پراپر جسے آڈیشن کہتا ہے نا کہ یہ شعر بول کے دکھاؤ, یہ ہنس کے دکھاؤ, یہ ایکٹ کر کے سارا کچھ کیا. سیٹرڈے کی شام تھی وہ. سنڈے کو مجھے کال آ گئی دیٹ یو آر سلیکٹڈ, منڈے سے آپ ریکارڈنگ پہ آ جائیں. ایک ہی ہو رہا ہے. چلے یہاں پہ اسٹوڈیو کی خبر ہار کی جو ہے کام چل رہا ہے, سیزن کے لیے اسٹوڈیو تیار ہو رہا ہے, تو اسٹوڈیو تیار. تو منڈے کو دیٹ شو واز آن سما ٹی وی ود ابرار الحق دیٹ نیمڈ درجۂ شرارت. پھر میں نے وہاں سے شروع کیا. آئی ڈیڈ دیٹ فار اے کپل آف منتھس. اس کے بعد پھر میں نے اپنا مارننگ شو شروع کر دیا, لائیو برانچ شو. لائیو شو ایک ایسی چیز تھی جس کا نہ مجھے ایکسپیرینس تھا, اور کنٹینیوسلی آپ نے 2 گھنٹے کے لیے اگر بولنا ہے, اور ہر روز ایک نیا بندہ, ایک نیا گیسٹ آ رہا ہے جس کو آپ نہیں جانتے. شروع میں گھبرائی, لیکن اس کے بعد مجھے اور کرنا بھی لائیو ہے, آپ کے پاس مارجن بھی نہیں ہے, اور لائیو کالز بھی آپ لے رہے ہو, آپ کا کچن بھی چل رہا ہے, اور لائیو کالز میں ہماری عوام کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے, جس قسم کے لوگ کر جاتے ہیں نا لائیو کالز پہ. بٹ بہت اچھا ایکسپیرینس میرا رہا. آئی ہیڈ آل دا لائک جو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پراپر اپنی پریکٹس, میری پریکٹس, بیکاز لائیو شو کی آسانی ہے کہ آپ میکسیمم 3 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہو. آدھا گھنٹہ شو سے پہلے, آدھا گھنٹہ شو کے بعد, 12 بجے تک یا نہیں تو 1 بجے تک آپ گھر پہ. اور پھر میں ایوننگ شفٹ 3 to 9 کیا کرتی تھی ہاسپٹل میں. بہت اچھا میں نے وہ مینیج کیا. پھر اسی کے ساتھ میں لاہور قلندرز کا پارٹ بنی, میں پی ایس ایل کے ساتھ بھی رہی, میرا پی ٹی وی بھی چل رہا تھا. تو پی ٹی وی پہ میں کیا کرتی تھی بچوں کا شو. پہلے آئی تھنک حدیقہ قیانی یوز ٹو ڈو دیٹ, بہت پہلے آنگن آنگن تارے ہوتے تھے. پھر اس کا ایک سیکول بنا جو میں کرتی تھی. تو یہ کرتے کرتے پھر پی ایس ایل 5 چل رہا تھا جب کورونا آیا, کووڈ آ گیا, اور ایک کے بعد دوسرے پلیئرز کووڈ پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے, اور پی ایس ایل بند ہو گیا. اس دوران میں ظفر اقبال پروڈکشنز میں آئی, بس تب سے لے کے اب تک.